سربلندی کے لیے، کیا اس کی تعلیم ہدایت صحت صحیح نہیں ہو سکتی؟ بولو، اس سے بڑھ کر کے تعلیم صحیح اور کس کی ہو؟ لیکن اپنی دی ہوئی ہدایت کے بارے میں ان کو مکمل طور پر کیا وصیت کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ المہم میرے بھائیوں، یہ تو ایک وصیت، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنے چالاک لوگ تھے کہ انہوں نے جو دین بنایا اس دین کی طرف لوگوں کو کس طرح سے دعوت دی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ احمد رضا خان صاحب نے کون سا دین بنایا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دیکھیں، یہ ہمیشہ اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور رکھیں کہ دور صحابہ ہی سے یہودی خبیثوں نے مسلمانوں کو منتشر کرنے کا عہد کیا تھا۔ دور صحابہ سے نبی کا زمانہ گزرا، نبی کے زمانے میں ان کو کوئی چانس نہیں ملا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، کوئی چانس نہیں ملا، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ میں گزرا، کوئی چانس نہیں ملا، لیکن جب دور عثمانی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، اور افریقہ کے صحراؤں میں اور یورپ کے وادیوں میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے سوچا یہ اس طرح سے تو ہم ان کا اس طوفان، اس سیلاب جو اسلام کا سیلاب ہے، اس کے اوپر تو ہم بند نہیں باندھ سکتے جب تک کہ ہم ان کو روک نہ دیں اس سیلاب کو۔ انہوں نے روکنے کے لیے اسلام ایک شخص منتخب کیا، عبداللہ ابن سبا یہودی، یمن کا رہنے والا۔ وہ آیا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ دعوت اس نے بیعت کی، اور اس نے بڑے ہی ایمانداری کا حلف اٹھایا، اور الغرض اس طرح سے یہودی مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہوا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کرنا انہوں نے شروع کیا، اور نتیجہ آج تک کہ وہ مار جو یہودیوں نے مسلمانوں کو ماری ہے، آج تک ہم اس سے نپٹ نہ سکے۔ اور ان کا خاص طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ کام ان کا ہوتا تھا لیکن وہ لیتے مسلمانوں سے تھے۔ یہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا ہے، کیا کہ ہم کو مروانے کے لیے آپ ہمارے ہی بھائی کو استعمال کریں، بھائی ہے وہ ہمارا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی برین واشنگ کی ہے، آپ نے اس کو دوست بنایا ہے اور اپنا قریبی بنا، اس لیے اب ہمیں ہی ہمارے ہی بھائی سے مروانا۔ یہ کامیاب ہوئے یہودی اس معاملے میں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے کٹوانا، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف کھڑا کرنا۔ چنانچہ آج تک ان یہود و نصارہ کی یہ کوششیں اور سازشیں برابر ہو رہی۔ ورنہ ذرا مسلمانوں بتلاؤ، ہمارا رب تمہارا رب دو ہے؟ ایک ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتلاؤ، ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم ایک نبی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک نبی کی حدیث پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر ہم میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں جب ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہودیت نے ہرگز، نصرانیت نے ہرگز یہ نہیں چاہا ہے کہ مسلمان ایک تھالی میں بیٹھ کر کے امن و سکون کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے ان کو توڑو اور حکومت کرو، ان کے اندر فرقہ واریت پیدا کرو، ان کے اندر کسی بھی طرح سے ان کو پھوڑو اور حکومت کرو، اور ان کو کاٹو اور پیٹو، جیسے بھی چاہو استعمال کرو۔ اور ظاہر ہے دشمن اسی طرح کامیاب ہوتا ہے، دشمن اسی طرح کامیاب ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ تمہارے ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے اور اختلاف پیدا کر کے اور اپنا الو سیدھا کرے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ ورنہ بتاؤ ہم سب ایک ہیں کہ نہیں ایک؟ بولو، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے۔ پھر ہماری مسجدیں الگ، ہماری مسجدوں کے دروازے فرقوں بندیوں میں الگ۔ یہ سب المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور ہم سب جب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول کا فرمان کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو پھر مسلمانوں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری صفوں میں دشمن دین داخل ہو چکے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، ہمیں توڑنے کے لیے ایسے جراثیم داخل ہو چکے ہیں، پھر ہم ان جراثیم کو عزت دیں، ان جراثیموں کو اپنے سراخوں پہ رکھیں۔ آخر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ان سے بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے کہ یہ دین نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو، جبھی تو دشمن ذلیل ہوگا،
جب ہم دشمن کو بتلائیں گے کہ بھائی یہ جو عقیدہ تو پیش کر رہا ہے یہ قرآن میں نہیں ملتا، یہ ہمارے نبی کے فرمان میں نہیں ملتا، خلاص اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ باہر سے آ رہا ہے، کافروں سے آ رہا ہے، مشرکوں سے آ رہا ہے، یہ اسلام اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا عقیدہ، یہ اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا عمل۔ ہاں لیکن اس نے تمہیں تھپکیاں دے دے کر کے سلایا ہے، مختلف فرقوں میں، مختلف تحریکوں میں تمہیں بانٹ کر، تاکہ تم بے فکر رہو اور اپنی اپنی ملاؤں کی اور تمہاری غلطی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ تمہاری تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ تم ذرا اپنا برین نہیں استعمال کرتے، عقل نہیں استعمال کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں آتے، ورنہ واللہ بتلا رہا ہوں کہ یہ دشمنوں کی جڑیں کٹ جائیں۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے حق اور باطل کی فرق کا اور تمیز کا، اللہ کی قسم یہ دشمن خود ذلیل ہو جائیں گے، یہ خود رسوا ہو جائیں گے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ پھر ساری مسجدیں ایک ہوں گی اور سارے علماء ایک ہوں گے، اور علماء ایک نہ ہو تو بھی نہ صحیح، تم ایک ہو جاؤ گے تو علماء خود بخود سدھریں گے۔ تم مرغے کھلا کھلا کر کے تم نے بانٹا ہے، ہاں مرغے کھلا کھلا کر کے نا، اور نذرانے دے دے کر کے۔ ہمارے حضرت جی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ کہتا تیرے اعلیٰ حضرت تو میرے بھی اعلیٰ حضرت، وہ غوث اعظم تو ہمارے بھی غوث اعظم، تیرے قطب العالم تو ہمارے بھی قطب العالم، تیرے پاس فلاں کتاب تو ہماری۔ اسی طرح سے تم کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کر کر کے یہاں سے فتویٰ منگاؤ بریلی سے آ رہا، کہاں سے فتویٰ منگاؤ دیوبند سے آ رہا، کہاں سے فتویٰ منگاؤ وہاں، تو وہ بریلی سے منگا رہا ہے، وہ دیوبند سے منگا رہا، اور اپنے اپنے لڑ رہے ہیں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں، کتوں کی طرح۔ فتویٰ فتویٰ، اللہ کے نبی کہاں گئے، اللہ کے رسول کہاں گئے؟ نہیں، تم حدیث نہیں سمجھ سکتے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں ان کو جاہل، ان کو بددین، ان کو بد مذہب، ان کو رافضی، ان کو یعنی رافضیوں سے بھی بدتر کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا؟ ابھی آپ نے کہا کہ یہ غیر مقلد ہیں۔ وہی میں ہزار دفعہ کہتا ہوں، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے۔ یہ کہو یہ متبعین ہیں، موحدین ہیں۔ مشرک کا الٹا غیر مشرک نہیں ہوتا، موحد ہوتا ہے، مشرک کا الٹا موحد ہوتا ہے۔ لیکن افسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کو پتہ نہیں کب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ کے فضل سے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، یہ خوشخبری ہے، اللہ کے فضل سے لوگ سمجھ رہے ہیں آخر مجھ بندے ناچیز کو اس ڈگر پہ لانے والا کون ہے؟ ہاں آخر میں بھی تو انہی کارواں کا ایک راہی تھا، میں بھی تو انہی کی ہاں میں ہاں ملانے والا، ان کے دارالعلوموں سے پگڑی بندھا کے آنے والا۔ لیکن آج جب یہ مولوی کی تقریریں میں سنتا ہوں، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ابلیس لعین تقریر کر رہا ہو، ابلیس بول رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اندر کا پتہ ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، عقل ماری گئی ہے ان کی، واللہ بتلا رہا ہوں، بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ عوام قرآن و سنت کی طرف آ رہی ہے۔ بخاری کے ابواب کھل رہے ہیں، مسلم کے صفحات کھل رہے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے پڑھ رہے ہیں۔ تب مولوی کہتا ہے یہ ترجمہ پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ کر کے کیا بنتے ہیں؟ میں ایک گاڑی میں ایک کیسٹ پڑی ہوئی ہے، یہاں کبھی رہا کرتا تھا منافق ثنائیہ قدیم کے اندر ایک مولوی، جو آج ہندوستان میں جا کر کے بڑی بڑھ کرتا ہے، اس کی عزیزیہ جالیات میں تھا کسی زمانے میں، تو آج کل جا کر کے وہ بڑھ کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ میری گاڑی میں کیسے پڑی، میں سن رہا تھا راستے میں، اس میں ایک کہتا ہے کہ ایک ایسے واقعات بناتے ہیں، اور استغفر اللہ، یہاں ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، باتیں ایسی کہ کوئی دلی گاؤں میں تقریر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہی غیر مقلد وہابی اہل حدیثوں کے فرقے کا ایک پاکستان میں وہاں بھی فرقہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رد کر رہا ہے کہ تم حدیث نہیں سمجھ سکتے، اس لیے سنو، اب تم اگر حدیث سمجھو گے تو تمہارے حدیث سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ نتیجہ بتا رہا، کہہ رہا کہ پاکستان میں اسی فرقے کے کچھ لوگ ہیں، تو چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ جب پیشاب اور پیخانے کے لیے بیٹھو تو مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کر لو، مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کر لو۔ تو یہ فرقہ پاکستان میں موجود ہے، چنانچہ ان کے گھروں میں ان کے جتنے بھی سنڈاس روم ہیں، سب کے کیا ہے، سنڈاسوں کے چہرے جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف ہے۔ کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے،
کہ یہ حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ